دین کی ہدایات کی جو حقیقت ہے اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا۔ ہمارے ہاں امت کے اندر تصوف اور عرفان کی روایت میں اسی چیز کو موضوع بحث بنا کر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ شریعت کو جو حقیقی طور پہ مطلوب ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، اس کی بندگی ہے، اس کا تقرب ہے، اس کی طرف جانا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے۔ جس وقت تصوف و عرفان پہ تنقید کی جاتی ہے تو ایک بنیادی سوال سامنے آتا ہے کہ اگر تصوف و عرفان کے ذریعے ہم نے اس مقصد کو حاصل نہیں کرنا تو پھر نیکی کو حاصل کرنے کے قرآن و سنت کی روشنی میں ذرائع کیا ہیں اور وہ عملی تصویر کیا ہے جس کے ذریعے ایک بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ اسی موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہیں حضرت سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم صاحب تصوف پر آپ کی کیا معروضات ہیں، کیا تنقیدات ہیں، کیسے آپ دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں؟ اسی طریقے سے جو کچھ تصورات عملی طور پہ بنے ہیں، توحید کے ہوں، رسالت کے ہوں، آخرت کے ہوں، نبوت پہ ہوں، تفصیل سے آپ کا نقطہ سامنے آتا رہتا ہے۔ میں ایک عملی مسئلے کے اوپر ڈائریکٹ پن پوائنٹ کر کے آپ سے متعین پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو کچھ تصوف و عرفان کی روایت ایک اسٹرکچر فراہم کرتی ہے، اس کے اندر ایک شیخ سے تعلق ہے اور پھر آپ کے ہاں قلب جاری ہوگا اور 4 سلاسل نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ آپ متعلق ہوتے ہیں، اس کے بعد سلوک کی منازل طے کرتے ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول و فنا فی اللہ کی منازل طے کرتے کرتے ایک خاص جگہ پہ تقوی کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس سب کو مائنس کر دیا جائے تو جو دین کا پیکج اس وقت مطلوب ہے اس سے تقرب اللہ اور تقوی کے کیا ذرائع اور کیا راہیں سامنے آتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے کیا چیز مطلوب ہے، کیا چیز ہماری منزل ہے، کیا چیز نصب العین کی حیثیت رکھتی ہے، ہمیں دنیا میں کیا چیز حاصل کرنی ہے۔ کیا دین اس معاملے میں رائے قائم کرنا دوسروں پر چھوڑ دیتا ہے یا وہ خود یہ بات بتاتا ہے؟ میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ دین کی ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے اب دی گئی ہے تو دونوں باتیں بڑی صراحت کے ساتھ واضح کر دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دین ہے کیا، اور دوسرے یہ کہ یہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس سے مقصود کیا ہے۔ کوئی بھی چیز جب آپ اختیار کرتے ہیں تو میرے نزدیک انسانی سطح پر سب سے پہلا سوال ہی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے، کیا چیز ہے جو حاصل کرنا پیش نظر ہے۔ تو قرآن مجید میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرر کی آیت ہے وہ اس پورے سوال کا جواب دیتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا پیغمبر بھیجا ہے، اور جب پیغمبر بھیجا ہے تو اس کو ایک طرف وہ حکمت عطا فرمائی ہے جو حکمت تمہارے علم و عمل کے لیے ضروری ہے، اس کی بنیاد بنے گی۔ وہ دین کیا ہے یہ بھی بتائے گی، دین کی حقیقت کیا ہے یہ بھی بتائے گی، دین میں کیا چیزیں مطلوب ہیں یہ بھی بتائے گی، دین کن احکام کا مجموعہ ہے یہ بھی بتائے گی، اور پھر ان احکام کے نتیجے میں جو قانون اور ضابطہ بنتا ہے جس کو شریعت کہا جاتا ہے وہ بھی ہم نے اس پیغمبر کے ذریعے سے دی ہے، وہ تمہیں سکھائے گا۔ ٹھیک، میں نے اس کو اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے کہ دین کی جو ہدایت بھی ہمیں دی گئی ہے وہ 2 اجزاء میں ہے، 2 حصوں میں ہے، ایک الحکمہ، ایک الکتاب۔ الحکمہ کیا ہے؟ الحکمہ میں وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ماننی ہیں۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اس طرح ماننا ہے جس سے ہمارے علم کی تطہیر ہو جائے، ہمارا علم پاکیزہ ہو جائے، ہمارے علم سے ہر آلودگی دور ہو جائے اور ہمارا علم بالکل درست سمت میں اپنے لیے راستہ متعین کر لے۔ ٹھیک، اور وہ چیزیں جن کا تعلق عمل سے ہے ان کو قاعدے ضابطے میں تبدیل کر کے شریعت کا حکم بنا دیا جاتا ہے۔ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی مدد ہو اور اس کو 2 اور 2 4 کے طریقے پہ بتا دیا جائے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہیں یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ درست۔ یعنی ان چیزوں کے اجزاء میں بھی مقاصد بیان کر دیے جاتے ہیں یا ان کا ریشنل سمجھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز شریعت ہے۔ اس کو سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو ایک ایمان و اخلاق کی چیزیں ہیں اور دوسرے قانون کی چیزیں ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو بالکل متعین طریقے پر دین میں واضح کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جب آپ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی علم میں بھی اختیار کر لیتے ہیں، عمل میں بھی اختیار کر لیتے ہیں،
جو چیزیں ماننے کی ہیں ان کو مان لیتے ہیں، پورے شعور کے ساتھ مان لیتے ہیں، سمجھ کر مان لیتے ہیں، اور جو چیزیں کرنے کی ہیں ان کو اسی طریقے سے پوری طرح سمجھ کر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پوری طرح سمجھ کر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیوں کرنا ہے، یعنی دونوں چیزوں کا واضح جواب انسان کے سامنے ہوتا ہے۔ تو جس وقت یہ دونوں چیزیں انسان اختیار کر لیتا ہے تو اس کے علم و عمل میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو قرآن مجید پاکیزگی ہی سے تعبیر کرتا ہے، چنانچہ دین کا مقصد اس نے متعین کر دیا ہے، یہ علم و عمل کی پاکیزگی ہے۔ درست۔ قرآن کی اصطلاح میں اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ تزکیہ کوئی الگ سے عمل ہے جو ہم نے دین پر عمل کے ساتھ کرنا ہے، بلکہ دین ہے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، جس کا نتیجہ تزکیہ نکلے گا۔ اچھا، اس کو قرآن نے جگہ جگہ واضح کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اسی سے انسان کی فلاح مقدر ہے، یعنی اگر وہ یہ راستہ اختیار کرے گا پاکیزگی کا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ فلاح ہے۔ چنانچہ بیان فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اور نفس کے دونوں پہلو ہیں، یعنی علم کا پہلو، عمل کا پہلو۔ جس نے پاکیزہ کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ اسی فلاح کو قرآن مجید ہمارا نصب العین قرار دیتا ہے، اسی فلاح کی تفصیل کرتا ہے کہ وہ خدا کا فردوس ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہ پروردگار عالم کی خوشنودی ہے، وہ اس کا تقرب ہے۔ ان سب چیزوں کو وہ مختلف صورتوں میں بیان کرتا ہے، یعنی یہی فلاح ہے، یہی آخری درجے کی کامیابی ہے۔ اس کامیابی تک ہمیں پہنچنا ہے، اور اس کے لیے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اس پاکیزگی کو پھر مزید احکام کے پہلو سے بھی واضح کر دیا گیا ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جس میں ہمیں اپنے بدن میں پاکیزگی پیدا کرنی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس میں خور و نوش کو پاکیزہ رکھنا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس میں اخلاق کی پاکیزگی مطلوب ہے۔ پورے دین کا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے، وہ ہر پہلو سے اس سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ یہ تو ہے وہ نسخہ کیمیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں فلاح کے لیے عنایت فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک، جس طریقے سے ایک اچھا طبیب ایک نسخہ لکھ کے آپ کو دے دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ چیزیں تم کرو گے، یہ دوا لو گے، یہ غذا کھاؤ گے، اس کے نتیجے میں تمہیں یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ تو یہاں جو چیز حاصل ہوگی وہ بھی بیان کر دی گئی ہے، اور جو اس کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں اب کسی شخص کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ ایک تن کے برابر کوئی کمی کر دے یا ایک تنکے کے برابر کوئی اضافہ کر دے۔ ٹھیک، چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع کر دیا ہے کہ یہ جو ہمارا امر ہے، یعنی امر دین، یہ جو دین کا معاملہ ہے، اس میں اب جو کچھ میں نے بیان کر دیا ہے، یعنی پیغمبر کی حیثیت سے، یہ اللہ کی حجت ہے، یہ تم پر قائم ہو گئی ہے۔ اس میں اپنی طرف سے تم احداث نہیں کر سکتے۔ احداث کا مطلب کوئی نئی چیز داخل نہیں کر سکتے۔ نئی چیز افراط میں بھی ہوتی ہے، تفریط میں بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک، کسی چیز کو نکال کے بھی آپ ایک نئی چیز پیدا کر دیتے ہیں، کسی چیز کو اس میں ڈال کر بھی آپ ایک نئی چیز پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ جب یہ ہدایت دے دی گئی تو فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج جب کہ یہ پیغمبر اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ہم نے تمہارے دین کی جو ہدایت دینا شروع کی تھی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہ دین تمہارے پاس ہے، اللہ کی نعمت تمہیں حاصل ہو گئی ہے۔ اس نعمت سے اب تم دنیا کی فلاح کے لیے بھی جد و جہد کرو اور آخرت میں بھی، اور اس پر اللہ راضی ہو گیا ہے۔ یعنی تمہارے پروردگار کی رضا حاصل کرنے کا جو مقصود ہو سکتا تھا کسی بندہ مومن کا، وہ اب اسی اسلام پر عمل کرنے میں ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یعنی میں نے تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اس الاسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ اس سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے، لہٰذا اس میں اب کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اکملت لکم دینکم کو پیش نظر رکھ کے یہ فرمایا کہ ہمارے اس دین میں کوئی شخص کوئی نئی بات داخل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ٹھیک، اس نئی بات کو کسی جگہ محدثات سے تعبیر کیا، کسی جگہ بدعت سے تعبیر کیا، اور یہ بتا دیا کہ جب اس میں کوئی نئی چیز داخل کرو گے
تو یہ سراسر ضلالت ہوگی، سراسر گمراہی ہوگی، اور ضلالت اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے، یہ بتا دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہمارے ہاں جمعے کے خطبات میں رکھ دیا گیا ہے، اس میں بار بار توجہ دلا دی جاتی ہے کہ کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ الی النار۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ پورا دین ہے، یعنی جب آپ دین کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ ہدایت جو اللہ کے قرب کے لیے دی گئی ہے، جو فلاح کے لیے دی گئی ہے، جو فردوس تک پہنچنے کے لیے دی گئی ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ یہ باتیں قرآن نے واضح کر دیں۔ جب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے تو اب تم نے اسی کو پکڑنا ہے اور دانتوں سے پکڑ کر رکھنا ہے۔ اس کے ماخذ بھی بالکل متعین طور پر بتا دیے گئے ہیں، وہ تمہیں قرآن سے ملے گا، وہ تمہیں پیغمبر کی سنت سے ملے گا۔ یہ ساری بات واضح کرنے کے بعد اس سے کیا چیز حاصل ہونی ہے وہ بھی متعین طور پر بتا دی کہ جیسے ہی عمل کرو گے، جیسے ہی اس کو اپناؤ گے، جیسے ہی اس کو اختیار کرو گے، اس سے تزکیہ حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی وساطت سے چیزوں کو سیکھتا ہے۔ یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح تخلیق کی ہے اس کا ناگزیر لازمی نتیجہ ہے۔